جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ پہلے سونا آسان تھا، لائٹ بند ہوتے ہی نیند آ جاتی تھی، لیکن اب جب بھی ہم سونے کے لیے اندھیرا کرتے ہیں، سوچ کی موم بتیاں صبح تک جل رہی ہوتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے۔ عورت شک کرے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن اگر مرد شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ دولت اور سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمانا پڑتی ہے اور بڑھاپے میں مانگنا پڑتی ہے۔ دنیا فتح کر لی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اپنے ہمسفر سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ بہت قریب سے دیکھا ہے دنیا کو، تبھی تو دور جا کے بیٹھا ہوں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلی جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ میری قبر پہ ڈرامہ نہ رچایا جائے، کوئی اتنا خیر خواہ ہے تو ساتھ ہی دفنایا جائے۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ اچانک موسم کو تبدیل کرنے والے ہیں ہمارے رب، ہماری زندگی سے ہر غم، تکلیف، پریشانی، تنگ دستی، مفلسی، قرض داری اور موذی امراض، جادو، نظر بد کو ختم فرما دے، آمین۔ اسٹیٹس لگانے سے نہیں، ٹانگیں دبانے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن کے بجائے آف لائن وش کیجیے، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ڈاؤن لوڈ تو نہیں۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ جھوٹے وعدے سے بہتر ہے صاف انکار ہی کر دیا جائے۔ الحمدللہ کہیے اور خوش رہیے، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہترین ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات، لوگ۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پہ اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک، زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ جب زندگی بے معنی سی لگنے لگتی ہے، جب آپ اپنی زندگی کے سب سے تاریک وقت کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایمان کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ گرتے ہو یا خود کو سنبھالتے ہو۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ بہت پیارے اور نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے، چاہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔
اس کے برخلاف جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ بالکل بھی نہیں ملتی، چاہے وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ بہت چالاک ہوتی ہے یہ زندگی، روز نئے کل کی امید دے کر عمر چھینتی رہتی ہے۔ ایک آخرت ہی تو ہے جس کے بدلے مسلمان رد ہو جانے والی دعاؤں پر صبر کر لیتا ہے، خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، بڑی بڑی تکالیف کو برداشت کر لیتا ہے، برے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوگا قبول ہے، اس کے بدلے جنت ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے بدلنا، اچھے کی تلاش کرنا، بہتر ملنے پر اس کی طرف مائل ہو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر عمل کرو گے تو خزانے پاؤ گے، ورنہ زندگی کو بے مقصد گزار جاؤ گے۔ باپ آپ کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے، جبکہ استاد آپ کو زمین سے بلند کر کے آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ نہیں جانتا صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، الہی معاف کر دے گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہمسفر۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ آج فیشنیبل خاتون کا کچھ حال ایسا ہی ہے۔ قدرت نے فطرت یعنی حجاب میں خوبصورتی رکھی ہے۔ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا اور وہ بخشا جائے گا، یاد رہے حساب ہوگا۔ ہر ایک آہ کا، آنسوؤں کا، بے حسی کا، الزام تراشی کا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسرے میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ بہت سی غلطیاں ہوئی زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتا۔ یا رب، تجھ پہ چھوڑ دیا سب۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپیگنڈے کرنے، سازشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہر خاندان میں ایک شیطان صفت مرد یا عورت ضرور ہوتا ہے جو دوسروں کے ہنستے بستے گھر میں آگ لگانے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ ایسے فسادی لوگ اللہ اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں سے حسد کر کے، دوسروں کے گھر کا سکون برباد کر کے انہیں خوشی ملتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے اور توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ میں تو سمجھ رہی تھی بہت خاص ہوں، مگر میں کیا ہوں مجھ کو یاد دلانے کا شکریہ۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ داماد اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، بیٹے برے ہیں جو بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ بس مطمئن ہوں میں، تم لوگ مجھے نہ صحیح اللہ کو تو جواب دو گے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔
किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है, अल्लाह तुम्हें समझा देगा। और तुम खुद को अकेला क्यों महसूस करते हो, वो रब तो हमेशा तुम्हारे साथ है ना। कोई जब चुप रहे तो उसे सुनने की कोशिश ज़रूर करना। मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमज़ोर तुम्हारा वक्त है, रब नहीं। सच बोलना कोई कमाल नहीं है, मगर सच सुनना बड़ा कमाल है। कभी कभी रवैयों के फंदे रिश्तों का गला घोंट देते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैंने रहमान को रहीम ना पाया हो। तेरी हर आता पर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हर खता पर अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। इज़्ज़त नफ्स और अना दो बहुत अलग चीज़ें हैं और बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। तुम कतरा मांगते हो, मेरा रब दरिया अता करता है। हमारा ताल्लुक़ ऐसे माशरे से है जहाँ इख्तिलाफ रखो तो बदतमीज़ी हो जाती है, और सच बोलो तो बेअदबी हो जाती है, और कुछ ना बोलो तो मुनाफिकत। नमाज ना अदा करने वाला जन्नत की हर नेमत से महरूम रहता है, क्योंकि नमाज तो जन्नत में दाखिले का पहला कदम है। इंसान हर शय के बग़ैर रह सकता है, मगर अल्लाह की मोहब्बत के बग़ैर नहीं रह सकता। ऐसा दरवाज़ा बने जिससे खैर दाखिल हो, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो खिड़की बने जिससे रोशनी गुजरे। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो ऐसी दीवार बने जो थके हुए को सहारा दे, क्योंकि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत ही अल्लाह से मोहब्बत है। बराए मेहरबानी आजकल की मोहब्बत ना समझ बैठिएगा। शुक्रिया हमेशा मेरे लिए दुआ के साथ हाथ उठाने के लिए। शुक्रिया हम सब के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देने और तकलीफ़ें उठाने के लिए। शुक्रिया हमेशा अच्छे और बुरे काम का फ़र्क बताने के लिए। शुक्रिया मेरे लिए दुआओं में आंसू बहाने के लिए। शुक्रिया हम सब को जोड़ कर रखने के लिए। शुक्रिया खुद रातों को जाग कर मुझे सुलाने के लिए। मेरी दुआ है आप हमेशा खुश रहें और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने का सबब हम बने, आमीन। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़ुबान के सच्चे होते हैं। वो घर जन्नत है जिसमें माँ है। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उसके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। या अल्लाह, ये हाथ हमेशा तुझसे मांगने वाला और दूसरों को देने वाला रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने बेहतरीन खिलाया, बेहतरीन पहनाया और बेहतरीन जगह रखा।